اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے چند گھنٹوں پہلے ہی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ امن منصوبے سے متعلق کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتے منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ ان نکات سے مختلف ہے جو 8 مسلم ممالک نے تجویز کیے تھے۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، جس سے یہ سوال اٹھا کہ شاید پاکستان اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش کردہ مجوزہ غزہ امن منصوبے سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا پاکستان صدر ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ امن منصوبے سے دوری اختیار کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار نے پارلیمان سے خطاب میں کہا کہ اگرچہ یہ مجوزہ پلان پاکستان سمیت 8 ممالک کی تجویز کردہ نکات سے مختلف ہے، لیکن اب اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان صدر ٹرمپ کے ساتھ ان نکات پر کام کرے گا جو 8 اسلامی ممالک کے مشترکہ بیان میں بتائی گئے ہیں۔ دس از دی اینڈ ریزلٹ، اور اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے انلیس کہ وی وانٹ کہ ہم وہاں سے واک اوے کرتے اور ہم اس کو چھوڑتے، یہ ایفرٹ ہی نہ کرتے تو ہمارے لیے بہت آسان تھا۔ نجی چینل جیو نیوز پر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے مزید وضاحت کی اور انہوں نے کہا، میں واضح کر دوں کہ ہم کسی ایکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے، ہماری پالیسی وہی ہے، اسرائیل کو جس حیثیت میں ہے ویسا ہی رہنے دیں، ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا مقصد صرف انسانی مدد، خون ریزی روکنا اور ویسٹ بینک کو بچانا ہے، ہم اس کام کے لیے 8 ممالک کے ساتھ پرعزم ہیں اور جب بھی ضرورت ہوگی ہم دستیاب ہوں گے، ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے۔ تو پھر ٹرمپ کے تجویز کردہ امن پلان میں تبدیلی کب اور کیسے ہوئی؟ اٹلانٹک کونسل کے ڈین شیپیرو اسرائیل میں امریکہ کے سابق سفیر اور نائب سیکریٹری دفاع برائے مشرق وسطی رہ چکے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی واپسی ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق نہیں بلکہ نتن یاہو کی خواہش کے مطابق ہوگی، حالانکہ ٹرمپ کے منصوبے میں بھی مرحلہ وار واپسی شامل تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے تجویز کردہ ترامیم کے حوالے سے ڈین شیپیرو کا کہنا تھا، نتن یاہو یہ چاہتے تھے کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے کے عمل اور اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کے وقت اور دائرہ کار کے درمیان واضح ربط بنایا جائے اور یہی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ وہ یہ بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک اصلاحاتی عمل ضروری ہو جو جنگ کے بعد یا کم از کم اپنے کردار کے آغاز کے دوران عمل میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شائع ہونے والے منصوبے میں بتایا گیا ہے کہ واپسی کے مراحل حماس کے ہتھیار ڈالنے کی پیش رفت سے جڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ واپسی کے آخری مراحل میں بھی IDF غزہ میں ایک حفاظتی حدود برقرار رکھے گی جب تک کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہو جائے۔ ڈین کے مطابق یہ وہ نکات تھے جو ٹرمپ نے پیش کیے، لیکن ممکن ہے کہ یہ منصوبہ ہفتے کے آغاز میں عرب رہنماؤں یا نیو یارک میں پہلے پیش کیے گئے منصوبے سے مختلف ہو، کیونکہ ہم مکمل طور پر نہیں جانتے کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کو کیا منصوبہ پیش کیا تھا۔